ہمیں فجر کی نماز کس نے پڑھائی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وصعد المنبر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو گئے نماز پڑھانے کے بعد. فخطبنا، پھر ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، یعنی صبح سے لے کر ظہر تک حضور خطبہ دیتے رہے، یعنی تقریر کرتے رہے، درس و بیان کرتے رہے. فنزل فصلی، تو جیسے ظہر کا وقت ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ظہر کی نماز پڑھائی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے. فخطبنا، ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت العصر، حتیٰ کہ پھر عصر کا وقت آ گیا، پھر نیچے تشریف لائے، پھر نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. فخطبنا، پھر خطبہ شروع ہو گیا، پھر تقریر شروع ہو گئی، درس و بیان شروع ہو گیا. حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. فاخبرنا بما کان وبما هو کائن، اور اس ایک دن کے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ ہو چکا تھا سب کی خبریں دی، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب خبریں دی ہیں ہمیں. سب کچھ ہمیں ایک دن کے اندر بتا دیا حضور نے. یہ حضور کا کمال ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ہم اس نبی کو مانتے ہیں. ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جو ما کانا وما یکون کا علم رکھتا ہے. جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا کم ہے، وہ کسی اور کو نبی مانتے ہوں گے. کیونکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم دیا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، مسلم شریف کی حدیث کے خود واضح الفاظ ہیں کہ فاخبرنا بما کانا وبما هو کائن، ہمیں خبریں دی جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کی. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ یہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. اور اس کے علاوہ چند ایک اور روایتیں چیدہ چیدہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ساتھ میں تھے، حضور کے صحابہ بھی ساتھ میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قبروں کو دیکھا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی، عذاب کیوں ہو رہا ہے. فرمایا کہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی کوئی یہ بڑا گناہ نہیں کرتے تھے جن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. معمولی سی باتیں ہیں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. پیشاب کے لیے جاتا تھا نا، احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹے کپڑوں پر بدن پر پڑ جاتی تھی، پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی اس کا اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس گناہ کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَقَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کہ یہ چغلیاں کرتا تھا، چلتا تھا لوگوں کی چغلیاں، گلے شکوے لوگوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام لوگ تو اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے قبروں کے اندر انہیں عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھیں اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھ عطا فرمائی، وہ نظر عطا فرمائی، وہ علم عطا فرمایا کہ حضور چلتے چلتے قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کے اندر رہنے والے کو دیکھتے ہیں، اور اسے عذاب ہو رہا ہے، اسے سزا مل رہی ہے یا جزا مل رہی ہے، حضور جانتے ہیں. اور صرف یہ نہیں جانتے، یہ بھی جانتے انہیں عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں حضور کہ یہ عذاب
کس چیز سے ختم ہو جائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی درخت سے ایک ٹہنی توڑی اور ایک ٹہنی توڑنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو بتا دیا کہ اگر قبر پر جاؤ تو پھر تر چیزیں قبر پر رکھا کرو، اس لیے کہ اس سے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، قبر کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو قبرستان اگر جائیں نا تو وہاں اگر کوئی بھی تر چیز ہے، پھول ہیں، یہ بھی تر ہیں، پھول بھی ڈال سکتے ہیں جب تک وہ تر ہیں، درختوں کے پتے، درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے وہ ڈالیں۔ اگر قبر والا عذاب میں مبتلا ہے تو جب تک وہ ٹہنی سرسبز رہے گی اس وقت تک اس کے عذاب کے اندر کمی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذکر کرے گی اللہ کا۔ تو جب تک اس کی قبر پر وہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، تو قبر کا عذاب ان کا جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بات چلو ذہن میں آ گئی کہ قبرستان کے اندر اگر جو تر گھاس ہے نا، تر گھاس ہو گئی یا چھوٹے بوٹے وغیرہ ہو جاتے ہیں قبرستان میں، فقہاء کرام تمام فقہاء نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ قبرستان سے اسے کاٹا جائے۔ اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صفائی کرتے ہیں نا تو سب چیز صاف ہو جاتی ہے، نہیں، جو چیز وہاں ہوئی ہے، اگ گئی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بوٹی ہے، کوئی بھی بوٹی ہے، گھاس ہے، تو اسے ہاں جب وہ خشک ہو جائے تو پھر کاٹ سکتے ہیں۔ جیسا کہ سردیوں میں اکثر خشک ہو جاتی ہے، پالے پڑتے ہیں جب، تو جب وہ خشک ہو جائے تو کاٹ سکتے ہیں۔ جب تک وہ تر ہے اس وقت اسے کاٹنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ جب کاٹیں گے، کیونکہ جب تک وہ گھاس، وہ بوٹیاں، وہ پودے جو قبر کے ارد گرد اگ چکے ہیں، ان کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان فرامین کو یہ چند ہی احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ میرا ذوق کہتا ہے کہ انشاءاللہ مزید پڑھیں گے ہم اگلے درس کے اندر۔ اگلے درس کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے فرامین ہیں۔